السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو جو میری آپ سے شیئر کی تھی میں نے طٰہٰ بن جلیل سے متعلق، تو بعض لوگوں نے سوال اس پر یہ ریز کیا کہ آپ نے ٹھیک ہے اس پرابلم کو تو ٹیکل کر لیا، لیکن آپ نے اس بات کے اوپر بات نہیں کی جس بات پر طٰہٰ کر رہا تھا، کہ طٰہٰ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو مانتے ہیں کہ جو کراچی سے سائیکلون گھوم گیا اس کے اوپر جو بھی اس نے اپنے ویڈیو میں بات کی ہے تو کیا یہ بزرگ کرتے ہیں؟ کیونکہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کے اوپر میں ایک آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کی آپ کو اور مزید کتب حدیث میں جو روایت آتی ہے اس پر بھی بات کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی ولی قادر نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ غلط پٹیاں لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یا سنی حضرات کے نزدیک بالخصوص اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ اولیاء قادر ہے، خود کر لیتے ہیں جو مرضی چاہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ وہ لوگ جو خود علم نہیں رکھتے سنی حضرات کے بارے میں، وہ اس چیزوں کو پھیلاتے ہیں، یا جاہلوں کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ آ کے کمنٹ کر کے گئے ہیں کہ اچھا تو تمہارا تعلق ان لوگوں پر سے ہے جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور مزار پرست ہیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو ہے نا، طٰہٰ بن جلیل ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کو جو لوگ سنتے ہیں یا ان کے جیسے جو لوگ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ یا تو کلیئرلی یا ہڈن ورڈز میں اس طرح کا میسج لوگوں کو دیتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو عملاً کچھ جاہلوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں، اچھا کبھی کبھی خود بھی نہیں دیکھا ہوتا، سب سنی سنائی ہوتی ہے، اور وہ اس کا اطلاق یوں کرتے ہیں کہ گویا تمام سنی حضرات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کے علم کا فقدان ہے۔ یہ میں بڑی آرام سے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے، آپ اتنا سلو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ میں وہ چرب زبانی نہیں کرتا جو باقی لوگ کرتے ہیں، اور میرا کام ہے آپ تک میسج کو کلیئرلی پہنچانا، اس لیے میں سلو بھی گفتگو کرتا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی عام آدمی کی نہیں، اہل بیت کے ایک امام کی بات ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ صرف اہل بیت ہی سے نہیں تھے، بلکہ آپ شہید بھی ہیں، اور شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، اور رزق بھی پاتے ہیں، اور رزق کو آپ صرف کھانے پینے تک محدود نہ سمجھیں، رزق ایک بڑا وسیع لفظ ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں کثرت سے شہدائے کرام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں کہ عالم برزخ میں وہ کتنی اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ خاص ان پہ کرم فرماتا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے خاص انتظام فرماتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا یہ پیارا بندہ یہاں دفن ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بلا کو یہاں ٹال دیتا ہے، تو کبھی وہ یوں ایکسپلین یا ایکسپریس نہیں کر پاتے، بلکہ وہ اس کو عام الفاظ میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت کی وجہ سے یہ آفت یہاں تک نہیں آئی۔ اس کا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ حضرت نے روک لیا آ کے، یا حضرت جو ہے وہ اپنی قبر سے باہر نکل کے انہوں نے سائیکلون کو پکڑ لیا۔ یہ کوئی جاہل آدمی تو اس قسم کا تصور رکھ سکتا ہے، لیکن صاحب علم اس طرح کا تصور نہیں رکھ سکتا۔ اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں پر جو ان کے اطراف و اکناف ہوتے ہیں، ان پر سے بھی آفتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کہ ٹالنے والی ذات اللہ عز و جل ہی کی ہے، تو وہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے۔ اور دوسری بات، عالم برزخ کی سیریز میں نے آپ کو سمجھائی
کہ عالم برزخ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیا کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی عالم برزخ سے اللہ تعالیٰ بعض کو یہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ٹیمپرری طور پر آ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں انبیاء کا ضمن میں ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حج کے لیے آنا اور دیگر انبیاء کا بھی حج کے لیے آنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا اور حضور کا معراج پہ جاتے ہوئے دیکھنا، اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو قبر ہے، اس قبر میں ایک آدمی کھڑے رہ کے نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ تو عقل جو ہے اس کے بارے میں یہی اقبال نے کہا نا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل ایک بڑی لمیٹڈ اینٹی ہے۔ آپ اگر ہر چیز کو عقل اور سائنس کے زاویے میں ناپنا تولنا شروع کر دیں تو عالم برزخ، عالم ارواح اور بہت سارے ایسے معاملات آپ کی اور میری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ ہر بات کو عقل سے سمجھا جائے۔ عقل سلیم ہو اور تابع ایمان ہو تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور عقل اگر باغی ہو، بغاوت کر چکی ہو اور ایمان سے دور جا چکی ہو یا فہم و فراست سے دور جا چکی ہو تو پھر وہ اٹکھیلیاں کرتی ہے اور گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے کہنے والے جب یہ کہتے ہیں تو ان کا کہنے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ان الفاظ کو اس طرح ادا نہیں کرتے تو پھر بعض لوگوں کو یہ مغالطہ رکھتا ہے، معاذ اللہ، پھر وہ ان لوگوں پر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ طٰہٰ ابن جلیل کی جو ویڈیو تھی اس میں بار بار اس کو انڈائریکٹلی شرک سے جوڑا جا رہا تھا کہ گویا مشرک ہیں زیادہ تر لوگ۔ یہ ایک ایسا تھاٹ پروسیس ہے، اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ یہ ہمارے ہاں وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی یہ سوچ، اور اسی کی وجہ سے 4 لاکھ مسلمانوں کا اس کی اس سوچ کی وجہ سے اس زمانے میں قتل ہوا، اور اسی سوچ کو ہمارے ہاں بھی لا کر کچھ لوگ یہی چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اسلام سارا کے سارا انہی کو سمجھ میں آیا ہے اور انہی کی فہم و فراست میں آیا ہے، اور جو ان کی رائے سے مختلف رائے رکھتا ہے گویا وہ مشرک ہے، گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، گویا وہ گمراہ ہے۔ تو اس لیے بات بات پر لوگوں پر شرک کے فتوے لگانا، لوگوں کو مشرک سمجھنا، لوگوں کو گمراہ سمجھنا، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اور اس طرح کے دروس دے کر آپس میں لوگوں کو توڑنا اور فرقہ واریت اور فرقہ بندی کو فروغ دینا، یہ بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ اسی لیے ان ویڈیوز کے خلاف میں نے ویڈیوز بنائی، کیونکہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اور اس بات کو بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ علماء کرام کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اولیاء پر ڈائریکٹ چلے جائیں اور آج کے اولیاء کے اوپر طنز کریں، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کنارہ کشی اختیار کریں کہ آپ کے لیے وہ کوئی امپورٹنٹ شخصیت نہیں ہے، کہ آپ ان کے بارے میں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اور آپ کو ان کے بارے میں ہی خبر نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو طرز عمل ہے وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اولیاء اللہ کی زبان سے عزت ہو پر دل سے تعظیم نہ ہو، اور وہی پھر اولیاء کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا مثالیں بھی دے سکتا ہے کہ 4 جگ پلا دوں گا اور پھر پیشاب روک کے بتائیں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ کس ذہنیت سے آتے ہیں لوگ، اور ان کے دلوں میں کتنا احترام ہے اولیاء کا، ان کے الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ آگے زیادہ بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ پروسیس تو سمجھا دیا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کو پیش کیا کیسے جاتا ہے، اور کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اس لیے متنفر کرنے والوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے بخاری شریف کی اس روایت کی طرف چلتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس روایت کے پہلے ٹکڑے کو بھی آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اور باقی ٹکڑوں کو بھی شاید سنا ہو۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے
اور حدیث قدسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو گستاخ اولیاء کے بارے میں یہ بڑی واضح بات ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی فرائض سے قرب ملتا ہے اور نوافل کے ادا کرنے سے قرب میں اضافہ بھی ہوتا ہے، استقامت بھی آتی ہے۔ مزید برآں فرماتا ہے کہ یہاں تک اس عمل کے ذریعے بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ استعارن فرمایا گیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں اس کے کانوں سے گناہوں کو ہونے نہیں دیتا اور اس تک اچھی باتوں ہی کو پہنچاتا ہوں، اور اگر وہ کوئی اس قسم کے معاملے میں پڑ جائے تو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہوں۔ اور یہی معنی اگلے جملے کا بھی ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو برائیوں کو اس سے روک دیتا ہوں، وہ برائی کو برا سمجھ کے اس سے اجتناب کرتا ہے، اور اگر کبھی گناہ کر بیٹھے تو توبہ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں سے گناہ نہیں ہونے دیتا، اور اگر وہ کبھی کر بیٹھتا ہے تو توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو وہ کسی ایسی جگہ جاتا ہی نہیں جو گناہوں کا راستہ ہو، اور اگر کبھی چل پڑے تو توبہ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور کانسیپٹ یہاں بتاتا چلوں جو اس ویڈیو کے تھرو آیا کہ وہ حی نہیں ہے۔ طٰہٰ بن جلیل نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ جو قبر میں ہے وہ حی نہیں ہے۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو نجدیوں کا کانسیپٹ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ نجدی تھاٹ پروسیس آپ تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ بتا نہیں رہے کہ ہم اس تھاٹ پروسیس کو آپ کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ نجدی تھاٹ پروسیس، وہابی تھاٹ پروسیس، یہ وہاں سے امپورٹ ہو کے ری پیکج ہو کر آپ تک ٹی شرٹ اور پینٹ اور پی کیپ میں اور مہنگے مائکس اور اسٹوڈیوز کے تھرو آ رہا ہے، تو اس سے ذرا احتراز کریں، کیونکہ اول بات تو یہ ہے کہ یہاں جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے، جن کو موضوع بنا کر یہ پوری ویڈیو بنائی گئی تاکہ اولیاء کے اوپر ٹونٹ کیا جا سکے، یہ آپ سمجھیں، اس مقصد کو سمجھیں کہ یہ بات ہے نا کہ کچھ اچھی باتوں کو کچھ اپنے مقصد کے ساتھ خلط ملط کر کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، یہ بڑی پلانڈ قسم کی موومنٹ ہے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تو شہید ہیں، اور شہید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور آپ نے تو کہا کہ وہ مر گئے ہیں، تو یہ تو قرآن کے بالکل خلاف بات کر دی آپ نے۔ اور جہاں دیگر اولیاء اور صالحین کی بات ہے تو پھر لگتا ہے کہ آپ کے علم کو ابھی کچھ اور کتابوں کی ضرورت ہے، آپ زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ ابن قیم ہی کو اٹھا کے پڑھ لیں، ان کی کتاب الروح کبھی اگر موقع ملے تو اٹھا کے پڑھ لیں، عربی میں بھی مل جائے گی، اردو میں بھی مل جائے گی۔ اور کیوں میں ابن قیم کا کیوں نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس تھاٹ پروسیس کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں آپ وہابی، نجدی، عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کے فالوورز ہو گئے، ان کے ہاں ابن قیم کا ایک مقام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر کچھ لڑیاں جا کے آگے ابن تیمیہ سے ملتی ہیں، تو ابن تیمیہ، ابن قیم، اسی طرح ابن کثیر، یہ تمام لوگوں کو یہ بہت ویلیو دیتے ہیں، اس لیے ابن قیم کی کبھی کتاب الروح اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کے بہت سارے کانسیپٹس عالم برزخ سے متعلق کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ چیزوں کو اس طرح نہ لیں جس طرح آپ ظاہری دنیا میں لیتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں ذرا علم حاصل کریں بجائے اس کے کہ آپ کم علمی سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیں۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. اور دوسری بات، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. اب جب ایک شخص شہید ہے تو اپنی قبر میں زندہ ہے، اور چونکہ روح جو ہے اس کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جس طرح اس دنیا میں ہمارا معاملہ ہے، وہ عالم برزخ میں ہے. اٹ از مور اویئر دین یو اینڈ آئی. وہ چیزوں کو دیکھتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے روح کہ ایک سائیکلون اس طرف بڑھ رہا ہے اور وہ زندہ بھی ہے. تو کیا خیال ہے، کیا وہ اپنے رب سے قبر میں دعا نہیں کر سکتی؟ کیا قبر میں دعا کرنے کی ممانعت ہے؟ جب قبر سے صحابی رسول کے قرآن پڑھنے کی روایات بھی آپ تک پہنچی ہیں، نہیں پہنچی مجھے نہیں پتا، لیکن سورہ ملک کے فضائل میں ایسی روایات موجود ہیں جہاں صحابی نے ایک اور صحابی کا ان کی قبر سے قرآن کا پڑھنا سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کیا. بڑی طویل حدیث ہے، اس میں نہیں جاتا. تو جب وہاں سے جہاں پر عبادات لازم بھی نہیں ہیں اور بظاہر قبر ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ عالم اس عالم سے بہت جداگانہ عالم ہے. اس لیے ہمیں اپنی عقلوں کو نہیں دوڑانا چاہیے وہاں پر زبردستی جہاں وہ چل نہیں سکتی، کیونکہ عقل محدود ہے، علم بھی محدود ہے. تو اس لیے اگر علم نہیں ہے تو پھر ان میدانوں میں گفتگو نہ کیا کریں کہ یو بیکم اے لافنگ اسٹاک. اور اف یو ڈو ناٹ بیکم اے لافنگ اسٹاک اینڈ پیپل دیٹ یو آر پریچنگ ٹو، جن لوگوں کو آپ سیکھ دے رہے ہیں، جن کو آپ سکھا رہے ہیں، اگر وہ نہیں جانتے تو پھر وہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو کر باہر جا کر لوگوں سے الجھ پڑیں گے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اور پھر انتشار ہوگا، فساد ہوگا. تو اس لیے اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف اس دنیا کا معاملہ ہوگا. اور فرماتا ہے میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا، تردد نہیں کرتا، تأمل نہیں کرتا، جیسا کہ بندہ مومن کی جان لیتے ہوئے ہوتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ لا بنایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب جب مومن پر یہ معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں. یعنی کہ ایک تکلیف ہے نا موت کی، اس موت کی تکلیف سے گزرنا ایک خود تکلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ مومن جو اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہو، اتنا قرب رکھتا ہو، اسے ذرا سی بھی تکلیف ہو، اور اسپیشلی موت کے معاملے میں. تو بہرحال یہ اور تفصیلات بھی ہیں، اس کی شرح میں ہم نہیں جاتے، میں نے صرف لفظی معنی آپ کو سمجھائے ہیں، اس کی شرح نہیں بیان کی مکمل طور پہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور صحیح میں اسے امام بخاری لاتے ہیں کتاب الرقاق میں، باب التواضع میں، حدیث نمبر 6137. امام بخاری کے علاوہ اسے امام ابن حبان بھی الصحیح میں لاتے ہیں، جو ایک اور درجہ صحیح کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 347. امام بیہقی اسے السنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، اور اس کو کتاب الزہد الکبیر میں بھی روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 696. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے 20 منٹ کے قریب وقت تو میں نے لے لیا، لیکن بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل میں مسئلہ یہاں پر کیا ہے، کس طرح اسے بیان کیا جاتا ہے، اصل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کو ایکسپلوئٹ کیسے کرتے ہیں، اور سنی حضرات کو بدنام کرنے کے لیے کبھی دبے لفظوں، کبھی کھلے لفظوں کس طرح سازشیں کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر کے فساد کیا جاتا ہے. اصلاح اور چیز ہوتی ہے، اور پوری کے پوری ایک مکتبہ فکر پر کسی لیبل کو چسپاں کر دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے. آپ ہی کی ویڈیوز کے نیچے سے ایسے لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کے سننے والوں میں شامل ہیں جن کے خیال میں، اگر آپ کے نہ صحیح، جن کے خیال میں آپ کے نظریے سے مختلف جو نظریہ رکھنے والے، جو میجورٹی آف دا پاکستانیز ہیں، یا میجورٹیز آف دا انڈینز ہندوستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں،
جو سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسپیسیفکلی اگر بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک گویا گمراہ لوگ ہیں، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو فروغ دینے کے لیے آپ مورد الزام بھی ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی سوچ کو بدلنے کے لیے اوپن بلینک سٹیٹمنٹس، لوز ٹاکس نہیں کرنی چاہیے۔ یہی میرا میسج ہے طه بن جلیل صاحب کو بھی، اور ان کے گروپ کو بھی، اور اس طرح کے تھاٹس رکھنے والوں کو بھی، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے اگر کسی غلط کانسیپٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ ڈائریکٹلی یہی صاحبان قبر جو ہے وہ قادر ہیں کچھ بھی کرنے پر، تو ان کی بھی اصلاح ہو کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔